الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرشتوں نے عرض کیا کہ اے رب، کیا تو اس کو پیدا فرما رہا ہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ پاک ہے تیری ذات، ہم تو کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بہت جاننے والا دانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، اب تم ان سب کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک میں انسان کی تخلیق کی تاریخ بیان کی ہے، اور یہ اس لیے بیان کی ہے کہ انسان کے لیے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تخلیق کس طرح ہوئی، وہ کیا چیز ہے، اور وہ کس وقت پیدا ہوا، اور وہ کیوں پیدا ہوا۔ اس ارشاد پاک میں اس سے پہلے ارشاد کی تشریح بیان فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات سے چند چیزیں انسان کی سمجھ میں آتی ہیں جو اس کی تخلیق کے متعلق ہیں، جو اس کی منزل کے متعلق ہیں، اور جو اس کے لیے بہتری اور ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جب ان کا بت بنایا گیا، جب فرشتوں سے یہ بات کی گئی، اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام اور ساری کائنات موجود تھی۔ وہ کس طرح موجود تھی؟ وہ کس طرح بنائی گئی؟ وہ کہاں تھی؟ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن، یعنی ہو جا، تو تمام کائنات وجود میں آ گئی، ازل سے ابد تک۔ اس کو کہاں رکھا گیا وہ صرف مالک الملک ہی جانتا ہے، جس کے پاس اتنی جگہ، اتنے خزانے ہیں جن کا نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اور نہ کوئی علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے واضح ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بظاہر اس وقت پیدا فرمایا گیا جب فرشتوں کو حکم فرمایا گیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ آدم دنیا میں آ کر فساد اور خون ریزی کرے گا، دنیا میں جنگ و جدال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم سکھایا اور ساری چیزیں ان کے سامنے فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ آدم موجود تھے جنہیں سکھایا گیا اور جن کے سامنے یہ ساری کائنات کی گئی، اور پھر اس کا جواب فرشتوں کو دیا گیا۔ اس کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق کی دو حقیقتیں ہیں، ایک وہ جو کن سے وجود میں آ گئی، اور ایک وہ جو بظاہر پھر بنائی گئی۔ جس طرح کہ آدم کا وجود بنایا گیا، جو کن سے بنائی گئی، وہ کس طرح بنائی گئی؟ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور اس نور سے پھر ساری کائنات بنائی گئی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر چیز کا مخزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ ہر چیز اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے جب وہ اپنے اس مخزن سے تعلق رکھے، اس سے خوراک حاصل کرے اور اس سے فیضان حاصل کرے۔ جس طرح کے بلب میں اس وقت روشنی آ سکتی ہے جب اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو، تار میں اس وقت بجلی آ سکتی ہے جب اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہو، جب اس کا تعلق مخزن سے نہ رہے تو وہ مر جاتا ہے۔ کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھیں، اگر اس کا تعلق اپنے مخزن سے نہ ہو تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ درخت اسی وقت تک زندہ ہوتا ہے جب تک اس کی جڑیں زمین کے ساتھ پیوست رہتی ہیں اور اس سے وہ خوراک حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بنائی گئی۔ اس لیے ہر چیز کی زندگی اسی صورت میں باقی رہ سکتی ہے کہ اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ یہ نسبت اسے حاصل نہیں تو وہ ضرور بالضرور مردہ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس وقت وجود میں آئے، اس پہلی تخلیق کے بعد تو وہ تخلیق کس طرح ہوئی؟ آدم کو آدم کیوں بولا جاتا ہے؟ آدم آدم سے ہے، یعنی وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ انسان کو آدمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم والا، یعنی اس کا تعلق آدم سے ہے۔ وہ کون سی مٹی تھی جس سے آدم پیدا ہوئے اور کہاں سے لائی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ آدم جس کو دنیا میں بھیجنا ہے اس کو بنانا ہے، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بت کے لیے مٹی لینے گئے۔ زمین نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ سے یہ مٹی نہ لے جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام شرمندہ ہو گئے اور واپس خدا کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، زمین نے یہ عرض کی ہے اور میں واپس آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر میکائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ میکائیل آئے اور جب زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین نے پھر کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ۔ وہ بھی شرمندہ ہو گئے اور خدا کی بارگاہ میں جا کر عرض کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب وہ آ کر زمین سے مٹی لینے لگے تو پھر زمین نے وہی کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ سے یہ مٹی نہ لے جاؤ، کیونکہ اس مٹی سے جو آدمی بنے گا وہ غلط کام کرے گا، پھر اس طرح وہ جہنم میں جائے گا اور جلے گا۔ وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم فرمایا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ اسرائیل آئے اور انہوں نے مٹی جب لینی چاہی تو زمین نے یہی کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ سے مٹی نہ لیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم چپ رہو، میں خدا کا حکم ضرور مانوں گا، میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ چانچہ انہوں نے مٹی لی اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کو ترس نہیں آیا زمین پر کہ اس نے واسطہ دیا تھا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، تیرے حکم کے سامنے ترس کیا چیز ہے؟ تیرا حکم تھا، میں اس کو بجا لایا۔ حکم ہوا کہ اب تو ہی لوگوں کی ارواح نکالے گا، انسانوں کو مارے گا اور زمین میں پھر داخل کرے گا۔ چانچہ اس طرح اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگ گئی۔ وہ مٹی جمع کی گئی اور اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن رنج و غم اور فکر کی بارش ہوئی اور صرف 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے
وہ زیادہ غم، مصیبت اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور اسے بہت کم خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ مٹی تیار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس بت کو تیار فرمایا اور بہت خوبصورت بنایا۔ فرشتے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا چیز بنی ہے۔ عزازیل جو شیطان تھا وہ بھی آیا اور اس نے بھی دیکھا کہ کیا چیز بن رہی ہے۔ پہلے بیان کیا ہے کہ کس طرح عزازیل کو انسانوں سے پہلے جنات کو مار بھگانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا اور اس کی حکومت زمین و آسمان پر تھی۔ جب اس نے آ کر یہ دیکھا تو پھر اس نے فرشتوں کو بتایا جو تعجب کر رہے تھے کہ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تعجب کرنے والی، یہ تو مٹی کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے جس میں سوراخ ہی سوراخ ہیں۔ ہاں، اس کے سینے میں بائیں طرف ایک کوٹھڑی ہے جو بند ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور وہ کوٹھڑی انسان کا دل تھا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی نور رکھا گیا تھا، اور وہ جگہ بنائی گئی تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا جائے گا، جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انسان کے دل کا منہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت لوح محفوظ کی طرف کر رکھا ہے۔ اگر وہ دل صاف ہو جائے تو لوح محفوظ کے تمام خزانے اور اسرار و رموز اس میں منعکس ہوں گے اور وہ ہر چیز سے واقف کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس دل پر زنگ ہوگا، اس دل پر میل آ جائے گا، جس طرح آئینے پر میل آ جاتا ہے تو اس میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ انسان اس طرح تیار ہوا اور اس کے ڈھانچے کے لیے روح کو حکم ہوا کہ اب اس میں داخل ہو۔ اس نے جب دیکھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں اس میں کس طرح جاؤں، تو وہ پریشان ہوئی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی روشنی آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل کی گئی، جس سے تمام جسم میں روشنی ہو گئی اور روح خوشی سے اس کے اندر داخل ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اٹھے۔ آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی اور پہلی نظر جب عرش پر پڑی تو انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں سارے علوم سکھائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کر کے آدم کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں، 1000 پیشہ سکھایا گیا، اور قیامت تک جو چیز آنے والی ہے وہ سب کی سب بتا دی۔ اگر صرف نام کی فہرست ہو تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ جو سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو علم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ان کو سبقت اور شرف عطا فرمانا چاہتا ہے، جو ثابت کرنا چاہتا ہے، اس کا یہ تقاضا تھا کہ کوئی چیز اس علم سے باہر نہ رہے، ہر چیز سکھا دی جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ قیامت تک جو چیزیں ظہور میں آئیں گی وہ سب کی سب آدم علیہ السلام کو بتا دی گئی اور ان کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اسی بنا پر فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ کس قسم کی عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے، جسے ہم صرف مٹی کا ڈھانچہ سمجھتے تھے۔ اس کے علم میں تو ہر چیز ہے، جبکہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہاں استاد نہیں بٹھائے گئے تھے، وہاں مدرسے نہیں کھولے ہوئے تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو پڑھایا یا آدم علیہ السلام کو سکھایا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، جیسے تمام علوم سے آدم علیہ السلام کو بہرہ کر دیا گیا۔ اور اگرچہ ملائک نوری تھے، ہر جگہ ان کی دسترس تھی، ہر جگہ ان کی پرواز تھی، پھر بھی وہ سب
سب سے ناواقف تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نورانیت بھی ہو، ملکیت بھی ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی دین اور فضل نہ ہو تو بصیرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی چیز پر بھی جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے تو وہ سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جب مشت خاک کی ایک مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم شروع سے لے کر قیامت تک بتا دیے، اور وہ علوم بتا دیے جن کی ہوا بھی فرشتوں کو نہیں لگی تھی، اور اتنی برتری اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے مٹی کو عطا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ذرے کو آفتاب، آفتاب کو ذرہ بنا سکتا ہے۔ یہ سب اس کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ کیا دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے۔ اس کے متعلق اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اتنا ہے یا اتنا ہے تو یہ اس کی اپنی بیوقوفی کا اظہار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس پر کسی کی پابندی نہیں، اور اس کا راز کسی کو معلوم نہیں۔ یہ دینے والے کو یا جس کو دیا جاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جو بات ہدایت کے طور پر بتائی گئی وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جب بتا دیا گیا تو پھر انہوں نے کوئی حجت نہ کی۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور اپنی لا علمی کا اقرار کر لیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ مالک الملک جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ اسی کے علم میں ہے، اسی کی دین ہے۔ یعنی یہ بشریت کا تقاضا نہیں تھا، یہ ملکیت تھی جس نے فرشتوں کو گستاخی سے بچایا، ان کی نورانیت تھی جس نے انہیں سچائی اور اچھائی تسلیم کرنے کے لیے فوراً تیار کر دیا، اور فوراً انہوں نے مان لیا۔ وہاں اگر نورانیت سے محروم بشریت ہوتی تو وہ ضرور کئی قسم کے اعتراضات اور کئی قسم کے سوالات کرتی، جس طرح مشرکین مکہ نے، جس طرح کفار مکہ نے، جس طرح یہود نے، جس طرح نصارہ نے اعتراضات کیے، جن کے متعلق پہلے ہی قرآن پاک میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے تنقید کی کہ اللہ تعالیٰ کو مچھر جیسی حقیر چیز کی مثالیں دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ واقعات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سارے سوالات اور تنقیدیں صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب انسان نورانیت سے محروم ہوتا ہے، جب دل سیاہ ہوتا ہے، جب مٹی ہی مٹی ہوتی ہے، جب بشریت ہی بشریت ہوتی ہے۔ لیکن جب ملکیت اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس نورانیت میں تسلیم و رضا ہے، تابع داری ہی تابع داری ہے، غلامی ہی غلامی ہے، اس میں کوئی حجت بازی نہیں۔ جو حکم ہے اس پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ تو فرشتوں نے ایسا کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ نورانی مخلوق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تابع دار مخلوق ہے، اور وہ جنتی مخلوق ہے۔ پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا فرمایا اور آدم کو شرف بخشا اور اشرف المخلوقات بنایا تو اپنے حکم سے بنایا اور اپنی دین سے بنایا، اور وہ دین کس طرح تھی کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے نور عطا فرمایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، وہ حادث میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ نور کا خزانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج المنیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سراج المنیر کہہ کر پکارا گیا، جس سے مخلوق روشن کی جاتی ہے، جو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ اس سے آدم علیہ السلام کے سینے کو، ان کے دماغ کو روشن کیا گیا، اور ساری چیزیں ان کے سامنے ظاہر فرما دی۔ اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئی تو انہیں ساری مخلوق پر برتری حاصل ہو گئی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ نسبت نہ ہو، وہ نورانیت نہ ہو، وہ روشنی نہ ہو جو سراج منیر سے حاصل کی جاتی ہے، تو پھر صرف مٹی ہی مٹی رہتی ہے، صرف بشریت ہی بشریت رہتی ہے۔ اور وہ ہے جس کا اقرار خود زمین نے کیا کہ مجھ سے جو آدم بنایا جائے گا وہ نافرمان ہوگا، وہ جاہل ہوگا، وہ فساد کرے گا، وہ خون بہائے گا، اور اسے پھر دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا،
کیونکہ میرے ٹکڑے کو لے جاتے ہو اور جا کر دوزخ میں داخل کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جب تک نورانیت نہ ہو انسان نہیں بن سکتا، وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اس میں وہ تمام نفسانی خواہشات ہوں گی جن کو برائیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس طرح وہ دوزخ کا ایندھن بن سکتا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی جو تاریخ بیان فرمائی ہے، اس سے یہ ثابت فرمایا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ نور ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا فیضان ہے۔ دوسرا وہ جو اس زمین سے لے کر ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی پرورش کی ضرورت ہے۔ ان دونوں کی پرورش کا اختیار بھی انسان کو دے دیا گیا ہے۔ اس کے لیے تمام اسباب اور ذرائع بھی مہیا کر دیے گئے ہیں، اور ساری کائنات کو حکم فرمایا گیا ہے کہ وہ اس پرورش میں انسان کی مدد کرے۔ جو آدمی بھی اپنی جسمانی پرورش کرتا ہے یا اس کے والدین اس کی پرورش کرتے ہیں، وہ تمام دنیاوی اسباب اور ذرائع سے کرتے ہیں۔ اس کی خوراک، اس کے علاج، اس کے لباس وغیرہ وغیرہ۔ جو اس کی نورانیت کی پرورش کرتے ہیں وہ اس کے روحانی مالج سے کراتے ہیں، اس کے روحانی ڈاکٹر سے کراتے ہیں، جس سے اس کی روح کی پرورش ہوتی ہے، جس سے اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ اس نور سے اس کی روح کو خوراک ملتی ہے اور اس کی روح زندہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح بلب کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، اس کی روح کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہتا ہے، اور وہ نسبت قائم رہتی ہے۔ اس خزانے سے نور اس کے دل میں آتا رہتا ہے، جو اس کی روشنی کا سبب بنتا ہے اور اسے ان تمام برائیوں سے بچاتا ہے۔ جسم اس کو مادی چیزوں کے حصول کی تبلیغ کرتا ہے یا اس کو ترغیب دیتا ہے اور دنیا کی طرف کھینچتا ہے۔ اب اگر انسان اس نسبت کو قائم کر لے تو اس کی جسمانی خواہشات مغلوب ہو جاتی ہیں اور نورانی خواہشات اس پر غالب آ کر اسے صراط مستقیم پر گامزن رکھتی ہیں۔ اسی طرح وہ دونوں جہانوں کے غموں سے محفوظ رہ کر دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کر کے اس جہان سے رخصت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس شکل میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے از بس ضروری ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو پھر انسان ایک مشت خاک ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان اسی وقت انسان بنتا ہے جب اس مشت خاک کو نور سے روشن کیا جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو انسان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہیے۔ اس کوٹھڑی کو جسے نفس اور شیطان دنیاوی خواہشات کی وجہ سے گندا کر دیتے ہیں، زنگ آلود کر دیتے ہیں، اس کو انسان صاف کرے تاکہ اس کا تعلق نور سے قائم ہو۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس لیے وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چاہتے ہیں اور انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انسان بن کر مرنا چاہتے ہیں اور انسان بن کر اٹھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سینوں کو صاف کریں اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کریں۔ سینوں کو صاف کرنے کے لیے یاد الہی کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے جو اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس رحم و کرم سے مستفید ہونے کا موقع جنہوں نے حاصل کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس محفل کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ کتنا قیمتی وقت ہے اور یہ کتنی قیمتی محفل ہے کہ جو ہماری بہتری کے لیے ہے، جو ہمیں منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے ہے، جو ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ہے۔ اور اس محفل میں وہ اس طرح بیٹھیں کہ ان کی تمام توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ شیطان اور نفس جو ان کے دلوں میں دنیاوی خیالات پیدا کرتے ہیں کہ کبھی ان کو اپنے ضروری کاموں کی یاد دلاتے ہیں،
کبھی بیماریوں کی یاد دلاتے ہیں، کبھی نوکریوں کی، کبھی تجارت کی، کبھی کسی دوست کی، کبھی کسی کے مرنے کی، کبھی کسی کے آنے کی، اور کبھی کسی کے جانے کی۔ یہ سارے خیالات شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں تاکہ انسان خدا کی طرف متوجہ نہ ہو سکے اور اس محفل سے ماحقہ مستفید نہ ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب تک انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو مالک الملک بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی انسان منہ دوسری طرف کرتا ہے اور دوسری خواہشات کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ اس لیے اس محفل میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یاد کرنی چاہیے اور پھر اس کی بارگاہ میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔